بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو موجودہ رولنگ ہے سپریم کورٹ کا، جو قادیانیوں کے حوالے سے جو رولنگ اور فیصلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے ان کا موقف سامنے آیا ہے ایک فتویٰ کی شکل میں۔ یہ دیکھ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیڈ ہے، اور جو ریسنٹ اور حالیہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا جو قادیانیوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے، اس حوالے سے بہت سی ڈیٹیل میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، اور بہت بہترین انداز میں کیا ہے، اور ساری چیزوں کا اس نے گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں جو آج کل جو زیر بحث مسئلہ چلا آ رہا ہے قادیانیوں کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ کا موقف ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس حوالے سے مولانا تقی عثمانی صاحب کا کیا موقف ہے، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے اس پر مشتمل ہوگی کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا موقف کیا ہے، اور در حقیقت یہ مسئلہ ہے کیا۔ تو دراصل محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے استفسار کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب سے کہ اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو فرماتے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے جس فیصلہ یعنی مبارک احمد بنام ریاست جاری کردہ 6 فروری 2024 کے بارے میں استفسار اور فتویٰ طلب کیا ہے مجھ سے، اور اسی سوال کے بارے میں یعنی جو زیر بحث مسئلہ آج کل چل رہا ہے اور بہت بڑا سنگین ایشو ہے، اس حوالے سے دوسرے لوگوں نے بھی مجھ سے فتویٰ کے بارے میں پوچھا ہے اور استفسار کیا ہے، چونکہ اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ اس حوالے سے مختلف آ رہا ہے، تو میں نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور اپنی رائے پیش کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب خود سپریم کورٹ کے جج بھی رہی ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے وہ سب سے بہتر انداز میں اپنے رائے اور موقف اور اسلام کے نظر میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ملزم کی رہائی سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں مذہبی آزادی کے موضوع پر قرآنی آیات اور دستور کی دفعات ذکر کی گئی ہے۔ تو ان دونوں حصوں کے بارے میں الگ الگ بحث کریں گے۔ پہلا حصہ ہے جس میں ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا مقدمہ ہے جو ملزم کے بارے میں ہے، وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام ہے، اس مجرم پر یعنی مبارک احمد پر، کہ اس نے قادیانی تفسیری سعیر کو تفسیری سعیر مبارک احمد ہے یا جو بھی ہے، یعنی جس بندے نے قادیانی تفسیری صغیر کو تقسیم کیا ہے اور پلانے کا ارتکاب کیا ہے، جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کی معنوی تحریف پر مشتمل ہے۔ یعنی اس بندے نے تفسیری صغیر کو تقسیم کیا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے، اور یہ تفسیری صغیر جو ہے قادیانیوں کی تفسیر ہے، یہ اس میں قرآن کی حوالے سے بہت زیادہ تحریف ہوئی ہے، اور غلام احمد یعنی قادیانی جو ہے ان کے لیے نبوت ثابت کیا گیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس حوالے سے اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جو پنجاب میں 2011 کا ایکٹ ہے، اور یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس بندے نے تفسیری صغیر کو پھیلایا ہے اور اس کی دعوت دی ہے۔ دوسرا جو ہے جو اس بندے پر الزام ہے، وہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 298 اور 295 کی خلاف ورزی کا الزام ہے، کہ اس بندے نے 298 اور 295 کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس دونوں دفعات کے تحت کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں الزامات تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الزامات FIR چالان میں درج نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یعنی 298 اور 295 اور 2011 ایکٹ کے حوالے سے جو مقدمہ ملزم پر درج کیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اس کا ذکر چالان میں نہیں ہے، FIR چالان میں نہیں ہے، اور نچلی عدالت نے اس بندے پر جو فرد جرم عائد کیا ہے، سزا دلائی ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ قواعد کے خلاف ہے،
اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے، یعنی اسے رہا کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ اسے ریلیف دیتا ہے۔ آگے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں اس فتوے میں جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے دفعہ 7 اور 9 سے متعلق ہے، یعنی اس بندے پر جو بنیادی طور پر جو ایکٹ نافذ کیا گیا، جو دفعے سے اس کو سزا دینا چاہتا تھا، وہ 2011 کے دفعہ 7 اور دفعہ 9 سے متعلق ہے، یعنی یہ بندہ اس قانون کے ضد میں آتا تھا۔ تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کے دفعہ 7 اور دفعہ 9 میں تبدیل کر کے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا، یعنی 2011 میں جو قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ تھا، اس میں 2021 میں ترمیم کی گئی اور پنجاب ہولی قرآن ریکارڈنگ اینڈ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ تو فیصلے میں کہا گیا ہے چونکہ ملزم 2021 میں جو امینڈمنٹ نافذ کی گئی تھی اس کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس مبینہ جرم کا ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے سن 2019 میں ہوا تھا، چونکہ بندے نے جرم کا ارتکاب 2019 میں کیا تھا، جبکہ یہ 2021 والا قانون اس وقت موجود نہیں تھا امینڈمنٹ، اور کسی شخص کو تو کہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قابل سزا نہ ہو، یعنی جب 2021 والا قانون نہیں تھا تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، اور یہ بعد میں قابل سزا ہوا ہے۔ اس لیے فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہا گیا ہے سنس ان the year 2019 the distribution dissemination of prescribed book was not an offense the petitioner could not have been charged with۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 2019 میں اس نے ارتکاب کیا تھا اور اس وقت یہ 2021 والا امینڈمنٹ نہیں تھا، تو اس پر اس کا سزا لاگو نہیں ہو سکتی۔ آگے مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے غور نہیں کیا ہے۔ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو تقی عثمانی صاحب جیسے دقیق رس بندے نے اٹھایا ہے، جس پر آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس پر غور نہیں کیا اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، یعنی اس بندے نے جب 2019 میں یہ جرم کیا، کتاب کو تقسیم کیا، تو اس وقت اس پر جو یہ 2021 پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر جرم عائد ہو سکتا تھا، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے نافذ تھا، یعنی یہ 2011 والا ایکٹ جو ہے پہلے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا، یعنی جب اس نے کتاب کو تقسیم کیا تو یہ جرم اس ایکٹ کے تحت یہ قابل سزا ہو سکتا تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا، دراصل یہ 2021 میں جو ایکٹ آیا ہے یہ اسی 2011 میں جو تھا اس کا ترمیمی ایکٹ ہے، اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، یعنی 2011 کا قانون منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں بھی جرم کا تو برقرار تھا، بلکہ یہ وہی چیز ہے، الفاظ بھی تقریباً وہی ہے جو 2011 کے الفاظ ہے، صرف سزا بڑھائی گئی ہے، یعنی اس میں جو 2011 میں جو سزا تھی وہ کم تھی تو اس میں بڑھائی گئی، لہذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد عائد کی گئی اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی 2021 والا جو ہے نا اس میں تھوڑا 2011 کا جو سزا تھا وہ اس میں بڑھائی گئی اس امینڈمنٹ میں، تو اس بندے پر صرف سزا بڑھے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہونے چاہیے، بلکہ تو سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا چونکہ 2021 میں یہ سزا بڑھائی گئی ہے تو چونکہ اس نے ارتکاب 2019 میں کیا تھا اور یہ 2021 میں بڑھائی گئی ہے تو جو زیادہ سزا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ قرار دیتا، اور جو 2011 میں جو سزا اس پر ہو سکتا تھا چونکہ یہ اس سے پہلے نافذ تھا اور یہ اس کے ضد میں تھا، اس حوالے سے یہ قابل سزا ہو سکتا تھا، تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ 2011 کے ایکٹ میں جو سزا ہے اس پر اس بندے کو سزا دی جاتی کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے
بہتر یہ تھا کہ 2021 میں جو سزا بڑھائی گئی ہے، امینڈمنٹ کیا گیا ہے اس میں، تو بہتر یہ تھا کہ اس قادیانی کو 2021 کے حوالے سے زیادہ سنائی جاتی، کیونکہ اس نے جو جرم کیا تھا وہ بہت سنگین تھا، لیکن الٹا سپریم کورٹ نے اس کو معاف کیا، اور 2011 ایکٹ جو تھا وہ سزا بھی اس پر لاگو نہیں کی، حالانکہ وہ سزا جو ہے اس جرم کے ارتکاب سے پہلے وہ ایکٹ موجود تھا، اور جو بعد میں امینڈمنٹ کی گئی تھی وہ بھی جسٹ صرف اس میں سزا بڑھائی گئی تھی، یعنی ایکٹ بدستور قائم تھا۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کم سے کم کہ اس بندے کو 2011 والی سزا دی جاتی، اور بہتر یہ تھا کہ 2021 والے دی جاتی، لیکن اگر 2021 والے نہ دیتے تو کم سے کم 2011 والا تو ضرور دیا جانا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں کیا اور خیانت کی، کیونکہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس نے تفسیر صغیر جو مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے اس پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس نے سورہ بقرہ کے شروع میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کے شروع میں تحریف کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کر دیا۔ تو اس نمنہاد تفسیر کو شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، یعنی یہ تفسیر صغیر، یہ 2011 کے قانون کے تحت بھی جرم تھا اور 2001 کے تحت بھی جرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم نہیں تھا کیسے درست ہو سکتا ہے، اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے، یعنی 2011 اس وقت نافذ العمل تھا، تو یہ کہنا کہ 2021 جو 2011 کا امینڈمنٹ ہے یہ قانون موجود نہیں تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ 2011 اس وقت نافذ العمل تھا، اور 2021 میں صرف سزا بڑھا دی گئی ہے، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے، 2011 کی سزا کو بڑھا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ قانون بالکل خاموش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 2021 میں کوئی قانون موجود نہیں تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے جو ظاہر بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تھی، تو یہ جو 2011 کا قانون ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا، اگر کوئی کافر چیف جسٹس بھی ہوتا تو 2011 کے تحت قانون کے تحت اس بندے کو سنگین نوعیت کے جرم کے وجہ سے 7 سال سزا دے سکتا تھا، اور 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، اور 2021 کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کوئی مسلمان جج ہوتا کہ 2021 کے قانون کے تحت اس بندے کو میکسیمم سزا دیا جاتا، لیکن 2019 کے متعلق کہا گیا کہ یہ 2021 کے قانون کے متعلق کہا گیا کہ چونکہ یہ اس وقت موجود نہیں تھا 2019، تو یہ بندہ سرے سے مجرم نہیں ہے، تو بہت غلط بات ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل 1932 کا امکان ظاہر کیا گیا کہ یہ بندہ اس کے تحت سزا ہو سکتا تھا، جس کی سزا 6 مہینے تھی، اور اس پر اس کا کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال سزا گزار چکا تھا اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 1932 کا حوالہ تو دیا گیا کہ اس حوالے سے اس پر سزا ہو سکتی تھی، جو 6 مہینے تھی، تو آلریڈی اس بندے نے 1 سال گزار دیا تھا، تو اس کو رہا کر دیا گیا، اور 2011 والا جو اس وقت نافذ العمل تھا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، یہ عجیب بات ہے۔ دوسرا حصہ، یہ ساری ایک قانونی بات تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانون نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 101 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستوری پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بات فرما دی گئی، یعنی یہ جو مذکورہ قانون نکات تھی ان کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک جرم یہ کیا گیا ہے کہ دستوری پاکستان کی یعنی قرآن کریم کی بعض آیات اور دستوری پاکستان کے بعض دفعات پر ایک عمومی باس فرمائی گئی، اور وہ جس میں ہر شخص کو مذہبی آزاد ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا، اگرچہ اس میں ڈائریکٹلی قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا ہے،
لیکن جس سیاق و سباق کنٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی وہ قادیانوں سے متعلق تھا، اور اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا، کیونکہ یہ مسئلہ، یہ فیصلہ، رولنگ جو آیا تھا، فیصلہ جو آیا تھا، یہ قادیانوں کے متعلق تھا۔ تو یہ جو باتیں کی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اگر انہوں نے نام نہیں بھی لیا ہے، لیکن یہ اس مقدمے یعنی قادیانوں کے بارے میں کہے گئے ہیں، کیونکہ فیصلہ ہی قادیانیوں کے حوالے سے ہے، فیصلہ ہی قادیانوں، تو اس چیز کو، اس سے یہ تصور لیا گیا، یعنی اس سے یہ تاثر لینا کہ یہ قادیانیوں کو ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ بھی مذہبی تعلیمات کی، مطلب اپنے مذہبی تعلیمات کی دعوت دے، تو یہ بالکل صحیح طور پر یہ تاثر لیا گیا ہے، کیونکہ فیصلے میں محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہ جو باتیں کی گئی مذہبی آزادی کے حوالے سے، یہ کوئی فضول باتیں نہیں ہے کہ یہ عمومی بات ہے، بلکہ اس کا مقدمے سے تعلق ہے جو قادیانیوں کے حوالے سے ہے۔ اس لیے پڑھنے والے کو یہ سمجھنے میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تعریف شدہ قرآن کا شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اپنے قرآن کو شائع کرنے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا ہے وہ کچھ بعید نہیں تھا، اور جو انتشار ہوا ہے تو یہ بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ ان آزادیوں کو قادیانیوں سے ریلیٹ کیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آزادیاں دی گئی وہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہے، یعنی ایسی نہیں ہو کہ وہ آپ کو اس کی تشریح قانون، اخلاق اور شریعت کے حوالے سے کرنی ہوتی ہے۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل ہے، یعنی ان مذاہب کو، یعنی عیسائی، یہودی، ہندو، جن کا اپنا ایک تشخص ہے، ان کو یہ آزادیاں حاصل ہے، اور یہ بھی شریعت کی روشنی میں۔ قادیانی جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، تو انہوں نے جو اس مقدمے کے حوالے میں یہ چیزیں ذکر کی تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ریلیٹ کیا ہے اور یہ ان پر لاگو کرنے کی حوالے سے کہی گئی ہے، لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اس طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نہ نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے، اور نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلے میں کوئی حوالہ نہیں۔ نیز سپریم کورٹ کے لاجن بیچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 SCMR 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے۔ زیر نظر فیصلے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ irrelevant تبصروں سے انتشار کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک اور بات فیصلے کی پیراگراف 8 میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی پکڑنا نہیں چاہیے۔ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں ہی سے کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کی سینوں میں ایسے معجزانہ طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ پہلے ایک فیصلہ اس نے اس طرح دیا تھا کہ حفظ قرآن کے جو نمبرز زیادہ دیے جاتے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے وہ ختم کروائے تھے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ آپ اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کریں، اور قرآن نے چونکہ
قرآن مجید حافظ قرآن کی فضیلت عطا فرمائی ہے، تو آپ کیوں ان سے وہ فضیلت لے رہے ہیں؟ بہرحال اس آیت کریمہ کو نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ تحریف شدہ قرآن کریم کو کوئی جرم سمجھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہے، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں جو نقاط عرض کیے گئے ہیں ان پر اثر نو اور غور کرنا چاہیے، اور پیرا 6 سے پیرا 10 تک اس مقدمے سے جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے، تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تاہم عام مسلمان مطمئن رہے کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے تشدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اسے انہیں کلی چھوٹ مل گئی ہے، لہذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور اس اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینے پڑے۔ یہ اب دیکھیں باقاعدہ یہ فتویٰ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیٹ پر لکھا گیا ہے، اور یہ ان کی اپنی وضاحت ہے۔ 23/2/2024 کو یہ فتویٰ آیا ہے، اور اس طرح میری یہ بھی گزارش ہے کہ میں نے اپنے فہم کے مطابق اس فیصلے کو، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہے اس کو جتنی وضاحت میں کر سکتا تھا میں نے خود کر لیا، اور باقی اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئے ہو تو یہ فتویٰ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل نیٹ وغیرہ پر کافی سارے لوگوں نے شیئر کیا ہے، تو آپ اس کو خود بھی تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ اس میں ہوئی ہو یا فہم میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ البتہ میں نے اپنی طرف سے اس کی بہتر سے بہتر تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اصل مواد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جو فیس بک وغیرہ اور بہت ساری جگہوں پر، اور اس طرح دارالعلوم کراچی کے ویب سائٹ سے آپ کو یہ فتویٰ مل سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ اس طرح کے مزید اپڈیٹس اور اس طرح کی مزید بہترین معلومات اور فتاوی سے آپ کو ہم روشناس کر سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔